بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے غزوہ حنین۔ بچے، غزوہ اس دینی جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہو، جبکہ حنین جگہ کا نام ہے۔ چونکہ یہ غزوہ وادی حنین میں ہوا تھا، اس لیے اس کو غزوہ حنین کہتے ہیں۔ تو بچے آئیے اپنے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ غزوہ حنین۔ فتح مکہ کے بعد اسلام عرب کے بیشتر حصوں میں پھیل گیا۔ عرب میں کثرت سے وہ لوگ تھے جو اسلام کی حقانیت کا پورا یقین رکھنے کے باوجود قریش کے ڈر سے مسلمان نہ ہوئے۔ وہ فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے۔ فتح مکہ کے بعد وہ سب کے سب جوق در جوق اسلام میں داخل ہو گئے۔ باقی عرب کی بھی ہمت نہ رہی کہ اسلام کے مقابلے میں کھڑے ہوں۔ بیشتر حصوں میں مطلب زیادہ تر حصوں میں اسلام کی حقانیت مطلب اسلام کی سچائی، حقانیت مطلب ہے سچائی، جوق در جوق، گروہ کے گروہ بہت زیادہ لوگ۔ بچے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی تو بہت کم لوگ ایمان لائے۔ پھر آہستہ آہستہ جب لوگ دین اسلام کی سچائی کا ان کو یقین ہو گیا تو لوگ دین اسلام کی طرف مائل ہونے لگے۔ لیکن چونکہ اس وقت کافروں کی کثرت تھی اور وہ مسلمانوں کو تکالیف پہنچاتے تھے، اس لیے بھی زیادہ تر لوگ مسلمان ہونے سے ڈر رہے تھے۔ لیکن فتح مکہ کے بعد جب دین اسلام کا غلبہ ہو گیا تو لوگ پھر بغیر کسی خطرے کی دین اسلام میں شامل ہونے لگے۔ عرب کے کافر لوگ یہ سب دیکھتے، لیکن پھر ان لوگوں کی اتنی ہمت نہ رہی تھی کہ وہ مسلمانوں کو کچھ کہہ سکے۔ بچے، بظاہر تو وہ خاموش ہو گئے تھے، لیکن دل ابھی بھی ان کے صاف نہ تھے۔ آگے ہے، لیکن مکہ اور طائف کے درمیان بنو ثقیف اور حوازن کے دو قبیلے آباد تھے۔ یہ بہت بہادر اور سرکش تھے، سرکش میں نافرمان تھے۔ جب انہیں فتح مکہ کی خبر ملی تو بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ اب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم قریش سے مقابلہ کی وجہ سے ہماری طرف رخ کرنے کا موقع نہ ملا تھا۔ قریش سے فارغ ہونے کے بعد اب وہ ہماری خبر لیں گے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم خود ہی ان پر حملہ کر دیں۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام کا نام ہے جہاں قبائل حوازن اور ثقیف آباد تھے۔ یہ قبائل نہایت جنگجو اور اچھی تیر انداز تھے۔ فتح مکہ سے یہ خیال ان کو پیدا ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر حملہ نہ کر دے، کیونکہ اب تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قوم قریش کی وجہ سے ہم پر حملہ کرنے کا موقع نہ ملا تھا۔ اب کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر حملہ نہ کر دے، اس لیے مشورے سے یہ طے پایا کہ اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر حملہ آور ہو، ہمیں خود چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دینا چاہیے۔ آگے ہے، چنانچہ ان دو قبیلوں نے چند دوسرے قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا اور لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور وادی حنین میں اترے۔ انہوں نے اپنے سردار مالک بن عوف کے مشورہ سے اپنے خواتین، بچوں اور مال مویشی کو بھی ساتھ لے لیا تاکہ کوئی شخص میدان جنگ سے فرار نہ ہو۔ ان دو قبیلوں نے تعداد کی زیادتی کے لیے دوسرے قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا۔ اس طرح ان کا سردار مالک بن عوف 20,000 آدمیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے نکلا۔ مالک بن عوف نے تمام لوگوں کو تاکید کر دی تھی کہ ہر شخص اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے تاکہ خوب جم کر مقابلہ کرے اور کوئی شخص اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر بھاگ نہ سکے۔ اس طرح انہوں نے اپنے ساتھ خواتین، بچوں اور مال و دولت کو، مویشی کو مطلب بیل، گائے، بکریاں، ان چیزوں کو اپنے ساتھ لیا تاکہ کوئی شخص ان چیزوں کو چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ نہ سکے۔ آگے صفحہ نمبر 33 پر ہے،
یہ اطلاع پا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مکہ مکرمہ سے آگے بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا، جس میں 10,000 مہاجرین اور انصار تھے، جبکہ باقی 2,000 نو مسلم تھے جو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ اب تک یہ اسلامی لشکروں میں سب سے بڑی تعداد تھی۔ نو مسلم اس شخص کو کہتے ہیں جو نیا مسلمان ہوا ہو۔ بچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان حالات کی اطلاع ملی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو تحقیق کے لیے روانہ کیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے 2 روز ان میں رہ کر تمام حالات معلوم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے۔ تب پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مقابلے کا سامان تیار کرنے لگے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 آدمیوں کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے حنین کی طرف۔ ان میں 10,000 مہاجرین اور انصار تھے اور باقی 2,000 نو مسلم تھے، مطلب نئے مسلمان تھے جو کہ فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ اب تک جتنی جنگیں لڑی تھی ان میں یہ سب سے زیادہ تعداد تھی۔ آگے ہے 6 شوال 8 ہجری کو یہ اسلامی لشکر روانہ ہوا۔ اس زبردست لشکر کی شان و شوکت دیکھ کر بعض مسلمانوں میں گھمنڈ پیدا ہوا اور ان کی زبان سے بے اختیار نکلا کہ اس لڑائی میں ہم نہیں ہار سکتے۔ دشمن نے ایک تنگ و دشوار گزار درہ میں گات لگائی ہوئی تھی اور اپنی تیر اندازوں کو وہاں بٹھا رکھا تھا۔ جب لشکر اسلام کا اگلا حصہ وہاں پہنچا تو انہوں نے اتنی تیر برسائی کہ مسلمانوں کے پاؤں اکڑ گئے۔ جب پچھلے دستوں نے انہیں پسپا ہوتی ہوئی دیکھا تو وہ بھی پسپا ہوئے اور اسی طرح سارا لشکر تتر بتر ہو گیا۔ میننگ کی طرف دیکھیں، گھمنڈ غرور پیدا ہوا ان میں۔ درہ 2 پہاڑوں کے درمیان والی راستے کو کہتے ہیں۔ گات لگائی ہوئی تھی مطلب تاک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پسپا پیچھے ہٹ گئے، تتر بتر منتشر ہو گئے، بکھر گئے۔ بچے، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گھمنڈ پسند نہیں ہے، اس لیے جب صحابہ کرام نے یہ کہا کہ اس لڑائی میں ہم نہیں ہار سکتے تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی۔ اب جب لشکر اسلام کے آگے والے لوگ اس درے تک پہنچ گئے جہاں پر دشمن نے گات لگائی ہوئی تھی، مطلب تاک یا موقع کی تلاش میں بیٹھے ہوئے تھے، جب وہاں پر مسلمان پہنچ گئے تو انہوں نے تیر برسانی شروع کر دی۔ جب مسلمانوں پر ہر طرف سے بارش کی طرح تیر برسنے لگے تو ان کے پیر اکڑ گئے۔ اب جب پچھلی دستوں نے بھی انہیں پیچھے ہٹتی ہوئی دیکھا تو وہ بھی پیچھے ہٹنے لگے اور اس طرح سارا لشکر تتر بتر ہو گئے، مطلب بکھر گیا، منتشر ہو گیا۔ اب آگے ہے، اس پسپائی کا ظاہری سبب تو یہی بھی ترتیبی تھی، ظاہری سبب مطلب ظاہری وجہ، لیکن حقیقی سبب وہ ہے جس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے، یعنی مسلمان اس وقت خلاف عادت اپنی کثرت اور ساز سامان دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، اور بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زبان پر یہ کلمات آ گئے کہ آج ہم مغلوب نہیں ہو سکتے، مطلب ہار نہیں سکتے۔ بچے، فخر و غرور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اس لیے ایسے ظاہری طور پر اگر غزوہ حنین کو دیکھا جائے تو یہی لگتا ہے کہ مسلمان اپنی بے ترتیبی کی وجہ سے پسپا ہو گئے، لیکن اصل وجہ یہی ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے کہ حنین کے دن مسلمان اپنی کثرت اور ساز و سامان کو دیکھ کر خود پسندی میں آ گئے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ آج کے دن ہم ہار نہیں سکتے، مطلب انہوں نے اس وقت اللہ تعالیٰ کی جگہ کثرت تعداد پر فخر کیا اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ آگے ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کرنے کے لیے یہ صورت ظاہر فرمائی تاکہ مسلمان سمجھ لے کہ ہماری فتح و شکست ہمارے ہاتھوں اور تیروں تلواروں کا کھیل نہیں،
بلکہ اس میں نصرت الہی شامل حال ہوتی ہے۔ بچے، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فتح مسلمانوں کو دیتا ہے تو وہ تعداد کی وجہ سے نہیں دیتا اور نہ ہی بہت زیادہ ساز و سامان کی وجہ سے دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد جس کے ساتھ شامل ہوتی ہے اس کو ملتی ہے۔ تو ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خبردار کرنے کے لیے یہ صورت ظاہر فرمائی تاکہ مسلمان سمجھ لے کہ مسلمانوں کی فتح اور شکست ان کی تعداد کی وجہ سے یا سامان کی کثرت کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ آگے ہے بدر میں بے سر و سامانی کے ساتھ فتح اور حنین میں اس قدر ساز و سامان کے باوجود شکست کا یہی راستہ۔ بچے، غزوہ بدر جو مسلمانوں اور کافروں کی پہلی لڑائی تھی، جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 اور کافروں کی تعداد 1000 تھی۔ کافروں کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان یہ لڑائی جیت گئے، کیونکہ اس لڑائی میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ تو یہاں پر یہی بات بتا رہے ہیں کہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کے باوجود بھی چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی تھی اس لیے وہ جنگ جیت گئے، اور حنین میں مسلمانوں نے اپنی تعداد پر فخر کی، اس لیے وقتی شکست ان کو مل گئی۔ آگے ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 2 زرہیں پہنے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب چاروں طرف سے حملہ آوروں کو بڑھتے اور اپنے لشکر کو بھاگتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دلیرانہ آواز دی، جس سے لوگوں کی اکڑی ہوئی پاؤں پھر سے جم گئے اور طرفین سے قتل و قتال شروع ہو گیا۔ زرے لوہے کے لباس کو کہتے ہیں اور یہ لوگ لڑائی میں پہنتے ہیں اپنی سیفٹی کے لیے۔ دلیرانہ بہادری والی آواز دی طرفین دونوں طرف سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑائی میں 2 زرہیں پہنی ہوئی تھی، چونکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز بلند تھی تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مہاجرین و انصار کو آواز دو، تو انہوں نے سب کو آواز دی۔ آواز کا کانوں میں پہنچنا تھا کہ سب نے مشرکین پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں میں دوبارہ سے جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ آگے ہے ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ہاتھ میں مٹی اٹھا کر دشمن کی طرف پھینکی، جس کو اللہ تعالیٰ نے مخالف لشکر کی ہر سپاہی کے آنکھ میں اس طرح پہنچا دیا تھا کہ کوئی ایک آنکھ بھی اس سے نہ بچ سکی، اور آخر دشمن مغلوب ہو کر بھاگا اور اس کا لشکر 2 حصوں میں بٹ گیا مطلب تقسیم ہو گیا۔ بچے، جب قتل و قتال کی لڑائی شروع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت زمین سے مٹی اٹھائی اور مشرکین کی طرف پھینکی۔ وہ مٹی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر کافر کے آنکھ میں پہنچ گئی، جس کی وجہ سے وہ لوگ وقتی طور پر دیکھنے سے محروم ہو گئے اور ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت مسلمانوں نے دوبارہ بھرپور حملہ کر دیا تو باوجود قوت اور شوکت کے کافروں کے پیر اکھڑ گئے اور مسلمانوں نے ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران کافروں کے 70 آدمی مارے گئے اور بہت سے گرفتار بھی ہوئے، اور جو بچ گئے ان کے 2 حصے بن گئے، ایک سپاہیوں کا اور دوسرا مال و دولت اور کمزور لوگوں کا۔ آگے صفحہ نمبر 34 پر ہے۔ مالک بن عوف اپنے سپاہیوں کو لے کر قلعہ طائف میں جا ٹھہرا۔ دوسرا گروہ جو کہ اہل و عیال اور مال و زر پر مشتمل تھا اور طاس کی گھاٹی میں جا چھپا۔ گھاٹی درے کو کہتے ہیں، 2 پہاڑوں کے درمیان کے راستے کو کہتے ہیں۔ شکست کے بعد حوازن اور ثقیف کا سردار مالک بن عوف اپنے سپاہیوں کے ساتھ بھاگا اور قلعہ طائف میں ٹھہرا۔ مشرکین کا ایک گروہ جس میں سپاہی تھے وہ طائف شہر پہنچ کر قلعہ طائف میں بند ہو گئے، جبکہ دوسرا گروہ جس میں عورتیں، بچے اور مال وغیرہ تھا وہ اوتاس کی گھاٹی میں جا چھپا وہ گروہ۔ آگے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلعہ طائف کے محاصرے کا حکم دیا
اور اوتاس کی طرف ابو عامر اشعری کو مقرر فرمایا۔ ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ نے وہاں پہنچ کر دشمن کے اہل و عیال اور مال و زر پر قبضہ کر لیا۔ اہل و عیال گھر والے، بچے وغیرہ، مال و زر مال و دولت کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعہ طائف، جس میں مالک بن عوف اور ان کے سپاہی تھے، ان کو چاروں طرف سے گھیرنے کا حکم دیا اور اوتاس کی طرف ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ نے وہاں پہنچ کر دشمن کے بال بچوں اور مال و دولت کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ آگے ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لشکر کی کامیابی کا علم ہوا تو قلعہ کے محاصرے کو اٹھانے کا حکم دیا، کیونکہ ان لوگوں پر اہل و عیال کے جاتے رہنے کی باری مصیبت پڑ چکی تھی۔ اوتاس میں 24,000 اونٹ، 4,000 بکریاں، 4,000 اوقیہ چاندی اور 6,000 قیدی مسلمانوں کے ہاتھ لگے تھے۔ بچے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوتاس کی کامیابی کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے گروہ کے محاصرہ ختم کرنے کا حکم دیا، کیونکہ آلریڈی دشمن کو مال و دولت اور بال بچوں کا دکھ پہنچا تھا۔ اوتاس کی فتح میں مسلمانوں کو 24,000 اونٹ، 4,000 بکریاں اور 4,000 اوقیہ چاندی۔ بچے، اوقیہ پہلے زمانے میں ایک پیمانہ ہوتا تھا جس سے لوگ چاندی کا وزن معلوم کرتے تھے۔ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں 1 تولہ سونا، 2 تولے سونا، تو اس طرح مسلمانوں کے ہاتھ جو چاندی آئی تھی وہ 4,000 اوقیہ چاندی تھی۔ ساتھ 6,000 قیدی بھی مسلمانوں کے ہاتھ آئے تھے۔ آگے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی میدان جنگ کے قریب ہی ٹھہرے ہوئے تھے کہ قبیلہ حوازن کے 6 سردار آئے اور انہوں نے رحم کی درخواست پیش کر دی۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے تھے اور آخری مرتبہ وہاں سے حضرت زید رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر لائے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنو حوازن کے 6 آدمی حاضر ہوئے اور اپنے اہل و عیال کی واپسی کی درخواست کی۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف شہر میں تنگ کیا تھا، طرح طرح کی اذیتیں دی تھی، اتنی تکلیف پہنچائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے تھے، اور اسی بے ہوشی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت زید رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر آیا تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کی درخواست کی کہ ہمیں اپنے اموال اور اہل و عیال واپس کر دی جائے۔ آپ ہم پر احسان کیجئے، اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ حوازن کے سرداروں سے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارا بہت انتظار کیا، جب تم نہ آئے تو میں نے مال و اسباب اور تمام قیدی لشکر پر تقسیم کر دی۔ 2 چیزوں میں سے ایک چیز کو اختیار کر لو، مال و اسباب لے لو یا اپنے اہل و عیال کو چھڑا لو۔ وفد نے کہا کہ ہم کو اہل و عیال زیادہ عزیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں نے تمہارا بہت انتظار کیا لیکن تم نہیں آئے، اب تو وہ سب کچھ تقسیم ہو چکا ہے، اب تم لوگ مال و دولت اور اہل و عیال میں سے ایک چیز کو اختیار کر لو کہ تم کو مال و دولت چاہیے یا اہل و عیال۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں اپنے اہل و عیال چاہیے۔ آگے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اور میرے خاندان عبد المطلب کا جو حصہ ہے وہ میں نے تم کو دے دیا، باقی جو حصہ مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا ہے سو اس کے بارے میں تمہاری سفارش کروں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی تو سب نے اپنی خوشی سے تمام قیدی آزاد کر دی۔ چند افراد نے تعامل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاوضہ دے دیا۔ اس طرح یہ وفد اپنے 6,000 قیدیوں کو لے کر واپس ہوا۔ وفد
ایسے چھوٹے گروہ کو کہتے ہیں جو کوئی پیغام لے کر کسی حاکم کے پاس جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اپنا حصہ اور اپنے خاندان والوں کا حصہ دے دیا۔ پھر ان کو کہا کہ باقی مسلمانوں کے حصے میں جو کچھ جا چکا ہے اس کے بارے میں تم لوگ ظہر کی نماز کے بعد کہنا، میں تم لوگوں کی سفارش کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، یہ لوگ مسلمان ہو کر آئے ہیں، میں نے اپنا اور اپنے خاندان والوں کا حصہ ان کو واپس کر دیا ہے۔ میں مناسب یہی سمجھتا ہوں کہ اور مسلمان بھی ان کو قیدی واپس کر دے۔ زیادہ تر لوگوں نے اپنی خوشی سے قیدی واپس کر دی، لیکن کچھ لوگوں نے انکار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جگہ پیسے دے دیے، اور اس طرح یہ وفد اپنے 6000 قیدیوں کو لے کر واپس چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ آپ لوگ اس کی پڑھائی کریں اور اس کی مشکل الفاظ کی مشق بھی کریں۔